ناظرین، امریکہ اور ایران کے بیچ میں دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی۔ میں آپ کو بتا دوں ایکچولی ہوا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ سے آپ کو میں شروع کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ خلاف ورزی جو ہے جنگ بندی کی وہ ایران نے کی ہے، جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی امریکہ نے کی ہے۔ ہوا یہ کہ میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ ایک دن پہلے عمان کے قریب سے ایک نیا راستہ بنانے کی کوشش کی تھی امریکنز نے کہ یہاں سے وہ آئل ٹینکرز کو اور بحری جہازوں کو نکالیں گے آبنائے ہرمز میں سے۔ تو ایران نے فوری طور پہ وارننگ جاری کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہاں سے پیچھے ہٹ جائے، اور کچھ جہاز واپس چلے گئے تھے۔ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے صرف وارننگ جاری نہیں کی تھی بلکہ ایران نے وہاں پہ ڈرون فائر کیے تھے، جن میں سے 3 ڈرون ایسے تھے جنہیں ناکام بنا دیا گیا، اور ایک ڈرون آ کر ایک سنگاپور کا جہاز بتایا جا رہا ہے جس کا نام ہے MV ایور لولی۔ وہ کہتے ہیں جی اس جہاز کو آ کر ایک ڈرون لگا جس سے نقصان ہوا۔ تو یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے ایران نے۔ امریکہ کا سٹیٹمنٹ یہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی پھر ہم نے ایران پہ حملہ کرنا تھا۔ اب جو ایران پہ امریکہ نے حملہ کیا ہے اس کے مطابق امریکی جو سینٹرل کمانڈ ہے وہ تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے اندر میزائل اور ڈرون کے گوداموں اور ریڈار کے مراکز کے اوپر بمباری کی ہے۔ جہاں سے وہ ڈرون اڑاتے ہیں، جہاں سے وہ میزائل اڑاتے ہیں اور جہاں پہ ان کے ریڈار لگے ہوئے ہیں، ان مراکز کے اوپر امریکہ نے بمباری کی ہے۔ امریکہ کے مطابق یہ جوابی کارروائی تھی کیونکہ ایران نے 25 جون کو سنگاپور کے ایک کارگو جہاز پر ڈرون حملہ کیا تھا جب وہ جہاز عمان کے رستے آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا۔ اب دیکھیں آبنائے ہرمز کے معاملے میں ایران اور عمان نے ذمہ داری اٹھائی ہے اور امریکہ نے انہی کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ تو ایران اور عمان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے جو جہاز گزریں گے انہیں ہم گزاریں گے۔ یہ پہلے کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم ماحول کو بچانے کے لیے اور سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ایک فیس لیں گے، جبکہ امریکہ کہتا ہے یہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں لیا جا سکتا۔ اب اس چیز کا ابھی تک پھڈا پڑا ہوا ہے ان معاملات کو طے ہونا، لیکن اس بیچ میں امریکہ نے وہاں سے کچھ جہازوں کو گزارنے کی کوشش کی جس سے ایک ٹینشن کریٹ ہوئی، اور اب امریکہ نے باقاعدہ بمباری کر دی ہے ایران کے اوپر۔ بمباری کے بارے میں جو ایران کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یعنی امریکہ نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے حملہ کیا، ہم دوبارہ بھی حملہ کریں گے، اور ہم نے حملہ اس لیے کیا کیونکہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور یہ ایکسپریس پہ بھی خبر چھپی ہوئی ہے، BBC پہ بھی چھپی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ یہ خبر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا یہ اقدام عالمی تجارت کی اہم گزرگاہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کے لیے بھی خطرہ ہے، لہذا جناب امریکہ نے یہ بمباری کر دی ہے۔ اب اس کے جواب میں جو ایران نے سٹیٹمنٹ دیا وہ یہ ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی بحریہ اور فضائیہ نے ایران کے شہر سریک پر ہونے والے امریکی حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے حملہ آور افواج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ امریکی حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ امریکی حملے کا جواب اب دیا جائے گا۔ یعنی اب جو بمباری امریکہ نے ایران میں کی ہے اس کے بدلے میں ایران امریکہ پہ بمباری کرے گا۔ کہاں کرے گا، کس وقت کرے گا، وہ ایران نے نہیں بتایا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ایران کا رد عمل تیز ہوگا اور فیصلہ کن ہوگا، اور وہ ایسے وقت اور مقام پر کیا جائے گا جس کا انتخاب ایران خود کرے گا۔ اب دیکھیں نا، ایران نے اگر جوابی کارروائی کرنی ہے تو اس کو فوری طور پہ کرنی پڑے گی۔ ابھی تک یہ تیسرا ایسا موقع ہے جب ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا اور ایران نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ یعنی لاسٹ 2 ایسے موقع ہو چکے ہیں، ایک اسرائیل کی جانب سے اور اس کے بعد ایک امریکہ کی جانب سے بھی، جب ایران نے واپس جوابی کارروائی نہیں کی۔ اور وہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو دوست اسلامی ممالک ہیں جن میں قطر، پاکستان اور مصر وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے ایران کو جوابی کارروائی سے باز رکھا تاکہ مذاکرات میں خلل پیدا نہ ہو۔ اب تیسری مرتبہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایران کو اگر جوابی کارروائی کرنی ہے تو وہ فوری طور پہ کرے گا، میرے خیال میں اگلے 24 گھنٹوں کے اندر، اور اگر ایران ابھی جوابی کارروائی نہیں کرتا تو پھر جو مسلم ممالک ہیں، برادر اسلامی ممالک ہیں ایران کے، وہ دوبارہ سے کوشش کر سکتے ہیں ایران کو صبر کرنے کے لیے، تلقین کریں اور ایران کو روکیں کہ آپ جوابی کارروائی نہ کریں، ورنہ یہ جو مذاکرات کا عمل ہے یا جو معاہدہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہوا جس میں ایران کو بہت فائدہ ہے، وہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ دیکھیں امریکنز کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ایرانیوں نے نہ تو میدان میں لڑائی ہاری ہے، نہ ہی ایرانیوں نے لڑائی ہاری ہے ٹیبل پہ، اور ٹیبل پہ بھی جو کچھ ایرانیوں نے حاصل کر دیا ہے وہ کچھ کم نہیں ہے۔ تو امریکنز کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایرانی کتنی بڑی لڑائی جیت گئے ہیں، اور تاریخ کے اندر بھی ان کی جیت لکھ دی جائے گی۔ تو اب ان کی فرسٹریشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ایران کا دیکھنا پڑے گا وہ صبر کرتا ہے یا دوبارہ سے اٹیک کرتا ہے۔
ایران نے اس کے اوپر اپنا ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیا. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین اس ریجن میں, اور وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں. امریکہ نے ثالثی کروائی اور ایک فریم ورک کا ایک معاہدہ ہے اس کے اوپر دستخط کر دیے گئے. یہ لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں مذاکرات ہوئے. اسرائیل بھی خوش ہے, لبنان بھی خوش ہے. یہ دونوں ممالک تو خوش ہیں لیکن حزب اللہ خوش نہیں ہے. حزب اللہ نے اس کے خلاف بھی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے, اور حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح سرنڈر نہیں کریں گے اسرائیل کے سامنے. دیکھیں اس کو ذرا تھوڑا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ لبنان کے اندر جو حکومت ہے وہ اتنی مقبول نہیں ہے. وہاں پہ حزب اللہ حکومت سے زیادہ مقبول ہے, لیکن حکومت حزب اللہ کی نہیں ہے. حزب اللہ کے لوگ حکومت کا حصہ ضرور ہیں. اب یہ کس طرح مینج کیا گیا ہے اس کے لیے ایک بڑا لمبا ویلاگ کرنا پڑے گا, لیکن فی الحال حزب اللہ لبنان میں حکومت میں نہیں ہے, اور جو حکومت لبنان کی ہے وہ عوامی حکومت نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ عوام اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہو. مقبولیت جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے اب وہ حزب اللہ سے بھی اس کو پرابلم دیں, اور اسرائیل کے ساتھ ان کے معاملات اچھی طرح طے ہو جاتے ہیں, امریکن کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں. تو اب امریکن نے ثالثی کروائی ہے اور حزب اللہ کو باہر رکھ کر ایک معاہدہ کر لیا لبنان نے اور اسرائیل نے. اب حزب اللہ اس معاہدے کو جو ہے وہ ایک کمزوری سمجھ رہا ہے, یعنی وہ اس طرح کا معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں جی جو اسلام آباد کا ہمارا معاہدہ ہے, جو معاملہ چل رہا تھا ایران اور امریکہ کے بیچ میں, اس کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ابھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ میں آنے والے وقتوں میں معاملہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ حزب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار بھی تیار رکھیں گے اور وہ لڑائی کے لیے بھی تیار رہیں گے, اور وہ کسی قسم کا قبضہ برداشت نہیں کریں گے. بشرا بی بی کا پیغام باہر آیا اور وہاں سے پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی حالت کیا ہے, اور ان کی آنکھ کے حوالے سے جو حکومت دعوے کر رہی ہے وہ دعوے کتنے درست ہیں. سب سے پہلے تو جو بشرا بی بی کی بہن ہے مریم ریاض وٹو, ان کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیجئے, پھر میں آپ بتاتا ہوں عمران خان کی بہنیں کیا کہہ رہی ہیں, اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی نے جیل سے کیا پیغام بھجوایا ہے, اور عمران خان صاحب کی حالت کیسی ہے, خاص طور پہ ان کی بینائی جس آنکھ کی متاثر ہوئی ہے وہاں معاملات کیسے ہیں. ایک تو میں پہلے آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے, یعنی پیمز نے رات گئے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی. حالانکہ رات گئے کون جاری کرتا ہے, کوئی پی آر او بھی نہیں ہوتا, کوئی ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ پہلے سے یہ بنایا ہوا ایک پیج انہوں نے جاری کر دیا تھا. تو وہ جو پیمز کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں عمران خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں, یعنی اس میں نہیں بتایا گیا کہ کتنے % ان کی حالت آنکھ کی بہتر ہے اور کس حد تک بہتر ہے. تو ایسی کوئی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں ہے جس میں حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہو یا ڈاکٹرز یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے یا پہلے سے بہتر ہے یا بہتری کی طرف جا رہی ہے. اب مریم ریاض وٹو صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتی ہیں میری بھابھی اور بشرا بی بی کی بیٹی کے خاندان نے بشرا بی بی سے ملاقات کی, اور چونکہ خان صاحب کو کل رات ہی دوسری انجیکشن لگائی گئی ہے اس لیے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوا ہے یا نہیں. ان کی آنکھ ابھی بھی سوجی ہوئی ہے اور ان کی حالت گزشتہ ہفتے سے بدستور ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی. خان صاحب نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ ان کی بہنیں جو ان کے وکلا کے ساتھ کام کر رہی ہیں فوری اجازت کے لیے درخواستیں دائر کریں تاکہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز ان کا معائنہ کر سکیں. یہ جناب مریم ریاض وٹو صاحبہ نے کہا, جو بشرا بی بی کی بہن ہے. عظمیٰ خانم جو عمران خان کی بہن ہے انہوں نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے جہاں سے شکوک و شبہات مزید بڑھ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں یقین نہیں ہے کہ عمران خان کے جو بلڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں یہ عمران خان کے ہیں یا کسی اور کے ہیں, کون سے ٹیسٹ کیے ہیں, کس کے سامنے کیے ہیں, ٹیسٹ کا رزلٹ عمران خان کا رزلٹ ہے یا کسی اور کا ہے. جب تک ان لوگوں کے سامنے ٹیسٹ نہیں ہوں گے جن پر ہمیں اعتبار ہے تب تک ہمیں تسلی نہیں ہوگی. یہ جو چھپا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. دیکھیں یہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے جب نواز شریف صاحب کے جعلی ٹیسٹ کر کے انہیں بتایا گیا کہ ان کے تو پلیٹلیٹس بیڑے گرک ہو گیا, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک جعلی ٹیسٹ آ جاتا تھا اور دباؤ مزید بڑھ جاتا تھا. عدالتوں کے اندر معاملات جا رہے تھے, میڈیا کے اندر معاملات جا رہے تھے, حتیٰ کہ کیبنٹ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑا کہ نواز شریف کے ساتھ کرنا کیا ہے. پھر عدالت کو ایک اسٹامپ پیپر دے کر عمران خان سے اجازت لے کر نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے. پھر اسٹیبلشمنٹ کے جو بہت قریبی شخص ہیں فیصل واڈا, بلکہ وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی ہوتے ہیں, تو فیصل واڈا نے یہ انکشاف کیا کہ نواز شریف کا جو خون تھا
وہ نواز شریف کا نہیں تھا، بلکہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ وہ کسی جانور کا خون تھا، اور نواز شریف کی جعلی رپورٹیں بنائی گئی تھیں، اور حتیٰ کہ فیصل واڈا نے کہا وہ رپورٹیں تو گھر بیٹھ کر بنائی گئی تھیں، ان کا تو کسی لیبارٹری سے تعلق کوئی نہیں تھا، تو جعلی رپورٹیں نواز شریف کی بنائی گئی تھیں۔ تو جنہوں نے نواز شریف کی جعلی رپورٹیں بنا کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو دھوکہ دیا، آج وہی عمران خان جیل کے اندر ہے، تو وہ اب دھوکہ نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ جو وزیر اعظم کو چیٹ کر سکتے ہیں، وہ ایک قیدی کو چیٹ کرنے میں ان کو کیا پرابلم ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ علیمہ خانم کا جو سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں علیمہ خانم ہی فیملی کے معاملات کو آلموسٹ لیڈ کرتی ہیں، اور ان کا بیانیہ جو ہے یا ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ مانا جاتا ہے مستند۔ تو انہوں نے کہا جی عمران خان نے پیغام دیا کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، میرے ڈاکٹروں کو مجھ تک رسائی دی جائے، یہ ہے جی سمپل بات۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان سے آج بھی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ علیمہ خان نے بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ بعد میں باہر آ کے گفتگو کی، اور بشرا بی بی کی ملاقات ان کی فیملی کے ساتھ ہوئی، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ خبر باہر آئی، اور عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، میرے ڈاکٹروں کو مجھ تک رسائی دی جائے۔ یہ بات علیمہ خانم نے بتائی بشرا بی بی کے خاندان سے پوچھ کر۔ اب یہ عمران خان صاحب کی بہنیں سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، بلکہ انہیں چوٹ بھی لگ گئی، نورین خانم کو بڑا افسوسناک، وہ میں نے تصویر دیکھی، ویڈیو دیکھی، بڑی تکلیف ہوئی مجھے بھی۔ ایک اور خاتون تھیں صدف، ان کو زیادہ چوٹ لگی ہے، وہ ہاسپٹلائز بھی ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچت ہو گئی، جان بچ گئی، اور کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ خواتین ہے، تو ریاست کو جو ہے وہ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، بہت ہی بد نصیبی ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی جو رپورٹیں ہیں وہ ان کی فیملی کے ساتھ شیئر نہیں کی جا رہی۔ ابھی تک عمران خان صاحب کے معالجین جو ہیں وہ انہیں نہیں دیکھ پائے، ابھی تک ان کی فیملی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے نہیں مل پائی۔ اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب نہیں چاہتے، اور ان کی یہ ضد ہے کہ عمران خان کا کوئی سٹیٹمنٹ باہر نہیں آنا چاہتا، کیونکہ ان کا کوئی سٹیٹمنٹ باہر آتا ہے تو مجھے چیلنج کرتے ہیں عاصم منیر صاحب کو، یہ لگتا ہے، اور وہ مقابلہ کر نہیں سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بول بول کے تھک گئے، لہذا انہوں نے سوچا کہ عمران خان کی آواز ہی بند کر دو، ملاقات کرواؤ ہی نہ۔ دوسرا، یا تو یہ جیل میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی نے اور باقی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ان کے خاندان کے کسی اور شخص کو ملوا سکتے تھے، لیکن خاندان کے اندر بھی جو ڈاکٹر ہیں، ایک وہ برکی صاحب ڈاکٹر ہیں، ایک عمران خان کی بہن ڈاکٹر ہیں، ان لوگوں کو ملوانے سے انکار کیا۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر عمران خان کے قریب نہ جائے، چاہے وہ فیملی کا ہو، چاہے وہ فیملی کے باہر ہو، یا عمران خان صاحب کا ذاتی معالج ہو، صرف سرکاری ڈاکٹرز جن کو چنا جائے گا وہی ڈاکٹر جائیں گے اور جا کر عمران خان صاحب کو دیکھیں گے۔ اب وہاں سورسز سے خبریں باہر آتی رہتی ہیں، اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں، آئندہ بھی آتی رہیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوسری جانب ناظرین، جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عمران خان رہائی امن فورس بنانے کا اعلان کیا تھا سہیل آفریدی نے، اس کے اوپر بہت رولا پڑ گیا ہے۔ پارٹی کا ایک دھڑا جو ہے وہ ڈٹ گیا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے، نوجوانوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، بڑے پیمانے پر ایک طاقتور فورس نوجوانوں کی تیار کرنی چاہیے، اور بغیر لڑے پرامن طریقے سے احتجاج کر کے اور ایک منظم طریقے سے عمران خان صاحب کی رہائی کا راستہ نکالنا چاہیے۔ تو اب اس کا نام بدلنے کی بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ لفظ فورس جو ہے اس پہ لوگوں کو اعتراض آ گیا کہ جناب یہ فورس کیسے ہو سکتی ہے، تو فورس کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، تو اس کا کوئی اور لفظ استعمال کیا جائے۔ اب اس پہ بحث ہو رہی ہے، کچھ لوگ ڈٹ گئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ نیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن اس پہ جنید اکبر صاحب نے ایک بات کی ہے۔ جنید اکبر صاحب کا کہنا ہے رہائی فورس کے نام پر پارٹی میں اختلاف رائے ہے، ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، لیکن جب آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو ہمارے پاس آپشن ہی کیا بچتا ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ تو انہیں احتجاج کرنا پڑے گا، وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ احتجاج کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، دوسری طرف پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو پا رہی، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز دہشت گردی کو روکنے میں ناکام ہے۔ یعنی وہ کوشش کرتے ہیں، کچھ واقعات رک بھی جاتے ہیں، لیکن واقعات لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں دہشت گردی کے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے کچھ ٹھکانوں کے اوپر اٹیک کیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہاں بڑے پیمانے پر دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ افغانستان اس سے پہلے یہ وہی لوگ ہیں جو آئینی ترمیم ہو رہی تھی، اس وقت بھی فضل الرحمان صاحب سے باغی ہو رہے تھے، تو یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ بات مانیں گے، فضل الرحمان صاحب کی یہ لوگ بات نہیں مانیں گے۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب نے ایک نیا بیان بھی جاری کر دیا، اور اس بیان میں جو فضل الرحمان صاحب کی باڈی لینگویج ہے نا، وہ اس میں کچھ گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب تھوڑا سا
परेशान, उनके चेहरे पे परेशानी नजर आ रही थी, क्योंकि बहुत तनकीद हुई फजलुर रहमान साहब पे। उनकी माजी में तारीफें करने वाले लोगों ने भी तनकीदें की और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे कारतूस चला दिए फजलुर रहमान साहब के ऊपर। दूसरी तरफ जो फजलुर रहमान साहब खुद हैं वो अवामी सतह पे ट्रेंडिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने अवाम के साथ खड़े होना है या वापस एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में जाना है। इस वक्त जो टॉप 5 ट्रेंड चल रहे हैं उनमें एक है मौलाना की ललकार, दूसरा चल रहा है प्रोपेगेंडा छोड़ो अमन दो, तीसरा चल रहा है लश्कर नहीं खुद लड़ो, चौथा चल रहा है कि नेशन स्टैंड विद मौलाना, और पांचवा चल रहा है मौलाना कदम बढ़ाओ। तो ये इस किस्म के 5 ट्रेंड जो हैं वो टॉप पे मौलाना फजलुर रहमान के चल रहे हैं। तो इन्होंने बड़ी कोशिश भी की कि मौलाना फजलुर रहमान के ट्रेंड खत्म किए जाएं, और इस सिलसिले में ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं हुकूमत में जिन्होंने मार्केटिंग कंपनियों से राब्ता कर दिया। तो उन्होंने कहा जी हमारा इससे क्या ताल्लुक है, ये हम नहीं कर सकते, ये आप पीटीए से जाके बात करें या आप ट्विटर से बात करें या आप इसको और तरीके से देखें, हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि फजलुर रहमान साहब को सोशल मीडिया पे कैसे नाकाम बनाया जाए। देखिए ये फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी सोशल मीडिया पे इतनी तगड़ी नहीं है, तहरीक लब्बैक उनसे 10 गुना ज्यादा तगड़ी थी सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पार्टी है सोशल मीडिया पे आज भी। ये अवामी ताईद है जो फजलुर रहमान साहब को मिली है उनके मौकिफ की वजह से। वो अपना मौकिफ बदलेंगे, देखेंगे यही अवाम सारी की जीत गया है। देखिए सादी सी बात है ना, अमेरिका ने सारी बेसिस खाली कर दी हैं इस वक्त। कतर में, सऊदी अरब में, बहरीन में, यूएई में, इन मुल्कों में अमेरिकन फौजी जो हैं वो वहां से निकाल दिए गए, उनका इनखला हो गया। अमेरिकी शहरी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वहां से निकलकर दूर चले गए हैं। अमेरिका अपने बहरी बेड़े और अपना सामान उठाकर यहां से ले गया है। जो उनके दिफाई निजाम यहां पे लगे हुए थे, एयर डिफेंस सिस्टम, उनमें बेशतर जो है वो नकारा हो गए या वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। अभी कोरिया से अमेरिका ने, जनूबी कोरिया में अमेरिका का सिस्टम लगा हुआ है, वो सिस्टम भी अमेरिका ने इस खित्ते में मंगवा लिया कि यहां पे लाकर लगाया जाए ताकि यहां के डिफेंस को दोबारा तगड़ा किया जाए। अमेरिकन और इसराइली लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका दिफाई निज़ाम है, फिजाई दिफाई निज़ाम जो ईरान के मिसाइलों को और ड्रोन्स को रोक सकता है, उसको दोबारा से इंटैक्ट किया जाए। उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अब फंक्शनल नहीं रहा। ईरान ने ना लड़ाई के पहले 10 दिनों में जो अचीव किया वो ये है कि उन्होंने जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस खित्ते में लगाया गया एक फिजाई दिफाई निज़ाम का जाल था उसको तोड़ा है, और उसमें ऐसी जगह बना ली है जहां से अब वो अटैक कर सकता है। उसके बाद बहुत सारी अब इंफॉर्मेशन है, और ये चाइना और रशिया की मदद से उसको हासिल हुई है। सैटेलाइट के जरिए से, इंफॉर्मेशन के जरिए से, इंटेलिजेंस के जरिए से ईरान वो कुछ जानता है जो उसके लिए जरूरी है, और उसने बहुत सारी ऐसी कमजोरियां भांप ली हैं अमेरिका की और इसराइल की जिनका वो फायदा उठा सकता है 10 दिन में। इन्होंने बहुत सारे ड्रोन ऐसे भेजे हैं जिनको डिकॉयज आप कह सकते हैं, यानी ये डमी है, ऐसे भेजे हैं मिसाइल ड्रोन जिनको अटैक किया गया इंटरसेप्टर्स की जानिब से, और इनके ऊपर अरबों रुपया लगा दिया गया और कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि ईरान ने अपने बेहतरीन हथियार बचाकर रखे, और अब जब वो मिसाइल मारता है तो बहुत बड़ी तबाही होती है। अब तो ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि ईरान मिसाइल मारता है और जो बंकर्स हैं इसराइल के, उनके नीचे भी नुकसान होता है। कुछ इंडियन सहाफी कह रहे हैं कि बंकर्स के अंदर लाशें भी पड़ी हुई हैं इसराइलियों की, जिनके बारे में बताया नहीं जा रहा। बहरहाल अब ये अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ रही है। अमेरिका में तज्जियाकार लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से हार गया है, इसके अड्डे तबाह हो गए हैं, उसके अपने लोग इस खित्ते से निकल रहे हैं, बहरी जहाजों को पीछे ले जाना पड़ा है। ये हार नहीं है तो और क्या है। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को अब तबाह करने का मंसूबा है इसराइल और अमेरिका की जानिब से कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाए, खास तौर पे जो तवानाई का है। तो अगर ये करेंगे तो ये तो फिर खलीजी ममालिक पे भी यही करेगा ईरान। देखिए अगर आप ईरान से उसके तेल के कुएं जला देंगे, उसकी रिफाइनरीज जो है उनको तबाह बर्बाद कर देंगे, और ये सब अगर आप ईरान में करेंगे तो ईरान उसका बदला कहीं तो लेगा कि अगर हमारा कुछ नहीं बचेगा तो किसी का भी कुछ नहीं बचेगा। तो इससे फिर दुनिया कई सालों तक बाहर नहीं आ सकेगी, बहुत सीरियस इशू हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के तेल के ऊपर पूरी दुनिया का बहुत बड़ी हद तक इन्हिसार है। अब ये एक बहुत बड़ा जुआ है कि इसराइल और अमेरिका खेलते हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अभी भी जारी हैं, ईरान उनको सीरियस ले नहीं रहा, वो वापस जवाब देता है उनको। जबकि नेतन्याहू गायब है, आज तीसरा दिन शुरू हो गया नेतन्याहू की कोई फुटेज अभी तक तो मैंने नहीं देखी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ना मैंने उसका कोई स्टेटमेंट सुना है। बल्कि अमेरिका से कुछ बड़े अहम लोगों ने नेतन्याहू के साथ और एक इसराइली लोगों के साथ बड़ी अहम मीटिंग्स रखी हुई थी। ये लोग ट्रेवल करने वाले थे और इनका ट्रेवल भी मनसूख हो गया।
تو ابھی تک نیتن یاہو کے حوالے سے کوئی کنکریٹ ایویڈنس یا خبر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، زخمی